قرآن پاک میں موجود ایک ایسا خزانہ 7 سلام جن کی اہمیت سے شاید آپ لوگ ابھی تک واقف نہیں۔ اگر آپ بھی اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں جان جائیں تو حقیقتاً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس کو پڑھنے والا کن کن انعامات کا حقدار ہوتا ہے اور کس کس شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی انفارمیٹیو بات ہے جس کو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی ہماری یہ ویڈیو آخر تک۔ السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہے تمام میرے دیکھنے اور سننے والے، میرے تمام سبسکرائبرز، تمام میرے ولاگ کو دیکھنے والے بہن بھائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ بھی اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور میری بیٹی دیکھیے جی، صبح کا آغاز ہوتے ہی ماشاءاللہ سے تیار ہو کر بچوں کے ساتھ جا رہی ہے جی اسکول، اور راستے میں اس کو مل گیا ہے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، تو اس کے ہاتھ میں جو چاکلیٹ تھی وہ بھی ساری کی ساری اس نے اس بکری کے بچے کو کھلا دی، اور جب اسکول سے واپس آئی ہے تو مجھے پوری سٹوری بھی سنا رہی تھی بکری کے بچے کے بارے میں۔ تو ابھی جی گھر کے کام ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ صبح میں نے تاکید کی ہوئی ہے علی کو کہ میری گاڑی کو صبح صبح ہی صاف کر دیا کرے، کیونکہ فاطمہ کو میں نے اسکول سے لے کر بھی اکثر آنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹیوشن بھی اسی پر چھوڑنے جاتی ہوں میں، کیونکہ ٹیچر کا گھر جو ہے وہ کافی تنگ گلیوں میں ہے اور وہاں پر بڑی گاڑی جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ حالانکہ ابھی میں پریشان ہوں کہ آہستہ آہستہ آگے گرمی آ رہی ہے، تو اس گاڑی میں تو اے سی بھی نہیں ہے، پھر فاطمہ کے لیے کیا بندوبست کریں، اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا حل ہی نکلے گا۔ تو دھوپ دیکھیے کتنی پیاری آج کل نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ معاملات میں تو اچھا ہی ہو گیا ہے، موسم گرم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک سردی کی عجیب گھٹن سی تھی کہ بند کمروں میں آپ پڑے رہیں اتنے ڈھیر سارے کپڑے اپنے اوپر پہن کر، اور بچوں کو بھی نزلہ زکام کھانسی اور یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو یہ جو دھوپ ہے یہ بہت اچھی ہے وائرس کے ختم ہونے کے لیے، اور جتنے بھی بیکٹیریا اور جراثیم ہیں اس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ تیز دھوپ ہو تو یہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور پودے جی، ان پہ میں نے سپرے کروا دی تھی ایک مرتبہ، جو گھاس لگانے آئے تھے بندے انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کے پودے جو ہیں وہ ابھی پھول نکال رہے ہیں پھل کے لیے، تو یہ محفوظ رہیں گے کیڑے وغیرہ سے، آپ اس کو ایک مرتبہ ابھی سپرے کروا دیں اور پھر 10 دن ٹھہر کے تقریباً دوبارہ سے سپرے کرا دیں۔ تو ابھی جو پہلی سپرے ہے وہ ہم کرا چکے ہیں جی 2 دن پہلے تقریباً، اور گھر کا کام کاج ہو رہا ہے، اور دیکھیے جی گھر میں روشنی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگتی ہے جب سورج شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی جی فاطمہ اور خدیجہ کے ایک جیسے کپڑے ہم نے نکال دیے تھے، دونوں بہنوں کے ایک جیسے سلوائے ہیں، کہ جو اس دن میں کپڑے لے کر آئی تھی یہ سٹچ کروائے ہیں میں نے، اور دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں۔ آج ان دونوں کو ایک جیسے کپڑے پہنائیں گے۔ خدیجہ جو ہے وہ ابھی نہانے کی تیاری کر رہی ہے، اور فاطمہ جو ہے وہ ابھی اسکول سے نہیں آئی۔ اس کو نہلانے کے بعد ابھی ہم بھیجیں گے فاطمہ کا لنچ، اور آج ثنا اس کو لنچ کروا کے آئے گی کیونکہ کل سے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم نے میگی نوڈلز بنائے ہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ کیا ہے۔ تو میگی جو ہے وہ ابھی تک انڈیپینڈنٹلی چمچ کے ساتھ نہیں کھا سکتی، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ٹیچر سے اسپیشل پرمیشن لے کر باہر بٹھا کر اس کو خود سے کھلا کر آئیں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ اس نے کھا لیا۔ اور گرم گرم نوڈلز جو ہیں وہ بنا کر ہم نے بھیج دیے تھے۔ تو فاطمہ جی ماشاءاللہ آ گئی تھی اسکول سے، آج کل ان کی چھٹی جو ہے وہ 12:40 پر ہو رہی ہے، تو 10 منٹ پہلے ہی 15 منٹ میں بچوں کو بھیج دیتی ہوں کہ اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ اور آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو جب موسم بہتر تھا اور اس کی طبیعت ٹھیک تھی تو میں اس کو نہلا دیتی تھی، لیکن آج کل میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو نہلا رہی ہوں، لیکن ہینڈ اس کے ضرور میں واش کرواتی ہوں، اور تمام کپڑے جس نے پہنے ہوتے ہیں نیچے تک شرٹس وہ سب کی سب چینج کرتی ہوں، کیونکہ وہاں واش روم جاتی ہے جب آیا جی کے ساتھ، تو مجھے نہیں پتہ کہ پھر وہ اس کے ہینڈ واش کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے۔ تو اس چیز کا آپ لوگ بھی خیال رکھا کریں کہ جب آپ کے بچے گھر میں آئیں، اگر تو آگے جیسے گرمیاں آ رہی ہیں تو ضرور ان کو نہلا دیں، تاکہ ان کے بیکٹیریاز وغیرہ جو ہیں وہ ان کے اوپر سے اتر جائیں۔ اور اگر سردی ہے تو پھر ہاتھ ضرور کم از کم ہاتھ اور منہ واش کریں، کیونکہ وہی ہاتھ جو ہیں بار بار بچے جو ہیں وہ منہ میں ڈالتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ تو خدیجہ کھیل رہی تھی جی ابھی
شام تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے کھیلنے کا جو ہے وہ دیکھیے آپ انداز کے زمین کے اوپر کبھی وہ رکھ کے اس کو، جو اس نے پکڑا ہوا ہے میرے صوفے کا ایک کشن، اس کو رکھ کے کبھی اس کے اوپر لیٹتی ہے، کبھی آنکھیں بند کرتی ہے، اور کبھی کچھ ہمیں ڈرامے کر کے دکھا رہی ہے۔ تو فاطمہ کو لے آئے تھے جی ہم ٹیوشن، اور کل اس نے چھٹی کی تھی ٹیوشن سے کھانسی کی وجہ سے، لیکن آج میں نے سوچا کہ ٹیوشن اس کو بھیجتے ہیں۔ اس کی طبیعت ماشاءاللہ سے کل والی میڈیسن کے بعد کافی بہتر ہے۔ میں گھر سے واپسی ہو کر عصر کی نماز پڑھ کے دوبارہ فاطمہ کو لینے آئی تھی۔ میری یہ ڈیوٹی ہے جی، 2 چکر ہمارے لگتے ہیں، اور ابھی ہم لے رہے تھے اپنی افطاری کے لیے آج سموسے باہر سے، کیونکہ یہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں باہر والے سموسے جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں ابھی تو 5-6 روزے رہ گئے ہیں، سب کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس لیے پھر باہر سے سموسے خرید لیے تھے ہم نے آتے وقت، اور گھر میں بنایا تھا جی اسٹرابری کا شربت، اور ایک یہ آپ کو جو وائٹ والا نظر آ رہا ہے یہ ہے بادام کا شربت، اور ان بچوں کا جو دل کرے وہ شربت یہ بنا لیتے ہیں، زیادہ تر روح افزا پسند کرتے ہیں۔ پکوڑوں کا سامان ہمارا ریڈی تھا، فروٹ چاٹ اور دہی بلے ہم بنا چکے تھے، اور کھجوریں وغیرہ بھی۔ یہی روٹین کا سامان ہوتا ہے جو روزانہ ہم افطاری میں بناتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کا دل کرے تو وہ کھانا کھا لے، اگر نہ دل کرے، زیادہ تر تو نہیں کھاتے ہم کھانا، کیونکہ ان چیزوں سے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور سحری کا وقت بھی صبح 3 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہم لوگ 3 بجے کے قریب اٹھ جاتے ہیں سحری کے لیے، تو درمیان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیں اور پھر آپ سحری بھی کر سکیں۔ افطاری کے لیے تیاری ہو رہی تھی جی، ابھی میں ان سب کو پلیٹس بنا کر دے رہی تھی۔ یہ جو 3-4 میرے پاس ہیلپرز ہیں، ان لوگوں کا بھی روزہ ہے، تو پھر میں ان کے لیے پلیٹس جو ہے وہ اپنی افطاری سے پہلے جو ہے وہ تیار کر دیتی ہوں، ساری چیزیں ایک ایک پلیٹ میں ڈال کر ان سب کو الگ الگ جو ہے وہ میں دے دیتی ہوں، تاکہ یہ بھی کچن میں بیٹھ کر اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر سکیں ایزیلی۔ اور فاطمہ اور خدیجہ جو ہوتی ہیں وہ افطاری کے ٹائم پر میرے ٹیبل کے پاس ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی شوق ہے کہ وہ پلیٹوں میں چیزیں ڈالتی ہیں، بے شک وہ کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن میں ان کو اپنے ساتھ تھوڑا سا انگیج کر لیتی ہوں تاکہ ملازم بھی ایزیلی روزہ جو ہے وہ افطار کر سکے۔ تو افطاری ہو گئی تھی جی، اس کے بعد چائے پی ہم نے، اور تھوڑا سا میں کر رہی تھی آرام، اور ابھی فاطمہ جو ہے جو سیکھ کر آتی ہے اپنے وہاں سے اسکول سے، وہی آ کر دیکھیے گھر میں بھی اپنے وائٹ بورڈ پر اس کی پریکٹس کر رہی ہے، اور اچھی چیز ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو لا کر ہمیں دینی چاہیے، تاکہ ان کی جو پریکٹس ہے گھر میں بھی آپ ضرور کروایا کریں، کیونکہ ابھی چھوٹی ہے، اگر اس کی پریکٹس نہ ہوئی تو پھر یہ جلدی ہی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھول جائے گی۔ لوگوں سے بات کرنا میرے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے، اور بار بار مجھے اپنا یہ روک کر آواز، پہلے کھانسی کرنی پڑتی ہے، میرا گلا جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر آپ کا گلا جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور افطاری کے ٹائم پر ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے، ٹھنڈا شربت ہو، کیونکہ گرم پانی سے تو آپ کی پیاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ سسٹین کر رہا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو اینی ویز جی، چلیے روزے تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ وہ بھی گزر جائیں گے، پھر اس کا پراپر علاج کوئی دیکھتے ہیں، اگر آرام نہ آیا تو پھر کوئی میڈیسن لینی پڑے گی۔ رات ہو گئی تھی جی ابھی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے کام بھی سمیٹ رہے تھے، اور ابھی بچوں کو سلانے کے بعد ہمیں کرنا تھا کافی سارا کام، اور ابھی تو ہم دودھ جما رہے تھے جو صبح لسی بنانی ہے، اور ساتھ میں نے آج بچی سے کہا ہے کہ ہم بناتے ہیں جی آلو کا مسالہ، جو کہ ہم صبح بنائیں گے آلو کے پراٹھے سحری میں، اس کے لیے تیاری ہم ابھی سے کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور اس نے آلو جو ہیں وہ بوائل کر دیے تھے، میں نے کہا آپ سارا کچھ میزہ اس کا کاٹ کے رکھو، پیاز وغیرہ، میں نماز پڑھ کر عشاء کی فری ہو لوں، تو اس کے بعد پھر ہم یہ امیزہ جو ہے وہ تیار کر کے رکھیں گے، صبح لسی کے ساتھ ہم کھائیں گے جی آلو کے پراٹھے، اوپر مکھن رکھ کے، بہت مزہ آتا ہے کھانے کا۔ اور پورا رمضان جو ہے وہ گزرنے والا ہے، ابھی تک ہم نے اس طرح کی کوئی ڈش سحری میں اسپیشلی نہیں بنائی تھی، تو آج ہم نے بنا لی ہے جی۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے کچن کیبنٹس وغیرہ جو ہیں ان کو ڈیپ کلین کرنا ہے، کیونکہ دن میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور روزہ بھی ہوتا ہے سب کا،
تو میں شیٹس لے کر آئی تھی ان میں بچھانے کے لیے، تو وہ میں نے بچی سے کہا ہے کہ کاٹو اس شیٹ کے ٹکڑے جتنے کیبنٹ کا سائز ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں ہم بچھاتے ہیں اور آج اپنے کچن کو کرتے ہیں جی رات کے وقت ڈیپ کلین، آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ ابھی آ جاتے ہیں جی اپنے اس وظیفے کی طرف جس کو آپ نے دیکھا ہوگا سٹارٹ میں، میں نے جس کا ذکر کیا، اور جمعۃ الوداع آ رہا ہے جی 25ویں روزے کو انشاءاللہ کل، جو کہ ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں جی آج۔ یہ 7 سلام کا وظیفہ ہے جی، یہ ساتوں سلام جو ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پیغمبروں پر جو کہ پہلے سے ہو گزرے ہیں ان پر، اور امت مسلمہ کے لیے جو کہ مومن ہیں کے لیے 7 سلام یہ مختلف 7 موقعوں پر بیان کیے ہیں جی قرآن پاک میں، اور ان کا وظیفہ جو ہے وہ واقعی اثر رکھتا ہے۔ میں آپ کو جس طرح سے بتاؤں گی آپ نے بالکل ویسے ہی اس کو کرنا ہے، اور خاص یہ میں نے آج اسی لیے نکالا ہے کہ جی جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اور کیا پتہ پھر جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگلا رمضان ہمیں میسر ہو زندگی میں یا نہ ہو، تو آپ اپنے لیے یہ وظیفہ جو ہے وہ اس جمعۃ المبارک کو ضرور کر لیجئے گا۔ اور ابھی بات کرتے ہیں جی وظیفے کی، تو میں اپنی اسکرین پر بھی آپ کو وہ ساتوں سلام جو ہیں وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے، تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس، یا پھر اسکرین روک کر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگر کسی بہن بھائی نے کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے صاف الفاظ میں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے جی باوضو ہو کر۔ جمعۃ المبارک کے بعد آپ نے جمعے کی نماز، یا خواتین جو گھر میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک پانی کا گلاس یا بوتل اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیے آپ 7 مرتبہ۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے پڑھنے ہیں جی یہ 7 سلام، جو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اسکرین پر، اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، اور یہ آپ نے پڑھنے ہیں جی 11 مرتبہ۔ یہ ساتوں سلام جو ہے ملا کر پڑھنے ہیں۔ صرف پہلی مرتبہ سٹارٹ کرتے وقت آپ نے پڑھنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اسی طرح ترتیب سے ساتوں سلاموں کو پڑھنا ہے، اور جب ساتوں کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اس کے بعد اس کو اسی طرح سے آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے ان ساتوں سلاموں کو، اور آخر میں پھر سے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے پڑھنے والے اور پھونک مار دیجئے جو پانی آپ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اس کے پڑھنے والے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی طرح کا کوئی موذی جانور، سانپ، بچھو یا پاگل کتا، یا پھر کوئی شیر چیتا جیسے جانور، یا کوئی بھی موذی جانور جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اس کے نقصان کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے تو اگر آپ کو سانپ بھی کاٹ لیتا ہے اس کا زہر بھی آپ کے جسم پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جادو، ٹونا، نظر بد، حسد اور اس طرح کے تمام جو پرابلمس ہیں اس سے بھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ ساتھ میں جی آپ کے جو بھی ظاہر اور باطن دشمن ہیں، اور انسان کو بہت دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون میرا دشمن ہے اور کون میرے لیے اپنے دل میں کوئی بری بات رکھتا ہے، تو آپ ظاہراً اور باطن جو بھی آپ کے دشمن ہیں ان کی دشمنی سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو 7 سلام ہیں یہ سلامتی ہی سلامتی ہے اس بندے کے لیے جس نے اس کو پڑھ لیا۔ اور اس کے پڑھنے والے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ آپ کو دولت، عزت، شہرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر جس حوالے سے بھی آپ ان 7 سلاموں کو دیکھ لیں تو بہت ہی بابرکت آیات ہیں یہ۔ حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور محبوب نبیوں پر یہ سلامتی کی دعا دی، ان کو سلامتی ان کے اوپر بھیجی، تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بھی سلامتی اور بہتری ہی بہتری ہے۔
آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد جب آپ آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درمیان میں 11 مرتبہ یہ ساتوں سلام پڑھ کر، تو پھر آپ نے پانی پر پھونک مار کر اس پانی کو خود پئیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پلائیں، اور ان کا چھڑکاؤ جو ہے گھر کی باہر کی 4 دیواری پر آپ ضرور کر لیں۔ تھوڑا بہت لے کر پانی اپنے پاس بوتل میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا گھر ہر طرح کے اسیب، مصیبت، پریشانیوں، موذی جانور، سانپ بچھو اور اس طرح کے تمام معاملات سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ ہو گیا جی ہمارا آج کا وظیفہ۔ اور دیکھیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے کیبنٹس وغیرہ اور ڈرارز وغیرہ کچن کے ان کو سیٹ کرنا ہے، تو یہ شیٹ ہے، اوپر اسٹرابری بنی ہوئی ہے، یہ میں لے کر آئی تھی فارم کی بڑی پیاری سی شیٹ ایک ڈالر شاپ سے، اور اس کو کاٹ کے ہم نے اپنے ڈرارز کے مطابق اور کیبنٹس کے مطابق ان میں بچھا کر سارے کچن کی آج ڈیپ کلیننگ کی تھی۔ سارے برتن باہر نکال کر دھوئے تھے، واش کر کے ہم نے دوبارہ رکھے تھے، کیونکہ عید کے دنوں میں پھر برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ برتن بھی یوز ہوتے ہیں جو کہ عام روٹین میں نہیں بھی یوز ہوتے، تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ واش ہوئی ہوں اور اچھے سے صاف ستھری ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ تو رات ہو گئی تھی ابھی کافی زیادہ، لیکن کام کو ہم لوگ ختم کر کے پھر ہی سوئے تھے، اور آخر میں ہماری ڈیوٹی جو ایک رہ گئی تھی فاطمہ کا یونیفارم تیار کرنا اور اس کے لنچ باکس کو پیک کرنا، کیونکہ صبح وہ بڑی مشکل سے ناشتہ ہی لیٹ کرتی ہے، تو پھر ہمیں موقع نہیں ملتا یہ سب کرنے کا، اس لیے رات میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے سامنے جو ہے اس کا لنچ باکس وغیرہ تیار کرا کے، یونیفارم، جوتے، ہر چیز اس کی تیار ہو، تاکہ صبح وہ اٹھے بس اور اٹھ کر ناشتہ کرے، ناشتہ کر کے یونیفارم پہنے اور اسکول چلی جائے۔ آج کے ولاگ کو ختم کریں گے جی یہیں تک، کل ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا کریں اگر آپ کو کسی خاص مقصد یا حاجت کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے ہو، یا آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس جیسے ہی دیکھوں فری ہوتے ساتھ ہی میں ان کا رپلائی جو ہے وہ آپ کو ضرور دوں۔ یہ رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اپنے گھر والوں کا خیال، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے لیے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ حافظ۔